تو فرمایا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز۔ اس پر علماء کا کثیر علماء کا اتفاق ہے کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ باقی اقوال بھی، کسی نے فجر کہا ہے، کسی نے عشاء، کسی نے کچھ اور کہا، لیکن زیادہ اتفاق اس پر ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جو فرشتے صبح آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو واپس جانا ہوتا ہے، اور رات کے فرشتے جو نازل ہونے والے ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اجتماع ہوتا ہے دونوں فرشتوں کا، جانے والوں کا اور آنے والوں کا، تو لہذا اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور پھر یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اب انسان کہتا ہے، چاہتا ہے یار ابھی تو نکاح نپٹا لوں، ابھی یہ کر لوں، ابھی وہ کر لوں، پھر میں نماز پڑھ لوں گا۔ یہ آزمائش رکھی ہے، اب پتہ چلے گا کہ تم اس کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے حضور جھکتے ہو یا اپنے اس کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ یا کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں، پہلے وقت ہوتا ہی ایسے تھا کہ مغرب سے پہلے سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اب بھی کئی شہروں میں، کئی جگہوں پر ایسا ہو کہ مغرب سے پہلے کاروبار ٹھپ کرنا ہے، تو یہ کاروبار ٹھپ کرنے کا موقع ہے، اور اس وقت تیزی ہے کہ جی بس کاروبار ابھی بند بھی کرنا ہے اور ابگار کو لٹانا بھی ہے، اور حکم ہے کہ نماز بھی ادا کرنی ہے۔ تو فرمایا پہلے اس کو ہمیں خصوصاً نماز وسطیٰ، نماز عصر کو ادا کرو۔ تمام نمازیں ادا کرنی، لیکن خصوصاً اس کو ادا کرو، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، ایک تو قوموا حکم دیا، یعنی جمع کا حکم ہے، سب کھڑے ہو جاؤ۔ سب کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنا۔ اکیلا آدمی تو سب کھڑے نہیں ہوں گے نا، وہ تو اکیلا ہی ہوگا۔ تو فرمایا کہ وقوموا، سب کھڑے ہو جاؤ، للہ قانتین، اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، اور عاجزی سے، ادب سے۔ پتہ چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا فون بج گیا اور آپ نے فون نکالا، یلا انا بالصلاۃ۔ ایسے بھی ہوتا ہے، ہم اور ہمارے وہ لوگ جو خصوصاً سعودیہ عربیہ چلے جاتے ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کہاں چلیں گے، جو وہاں طریقہ دیکھا وہی شاید اسلام ہے۔ بھائی سعودیہ عربیہ کوئی اسلام نہیں ہے، اسلام قرآن اور سنت ہے۔ سعودیہ عربیہ اسلام نہیں ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اسلام اترا وہاں ہے، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، اسلام کی حفاظت جو ہے وہ اللہ نے بڑے صغیر کے ذریعے کروائی۔ اسلام کی حفاظت کرنے والے بڑے صغیر والے ہیں۔ بڑے صغیر میں جو کام اس پر ہوا ہے وہ کہیں اور نہیں ہوا۔ جن علماء نے بڑے صغیر کے اندر جو تحقیقات کی ہیں ان کو ہی عرب میں بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، ہمارا مائنڈ الگ ہوتا ہے، باہر کی چیز ہمارے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے، اندر کی چیز کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ گھر کی مرغی دال بنا ہے تو کوئی بات نہیں کہ گھر کی ویلیو نہیں ہے، باہر کا جو ہے وہ زیرو ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ بھی زیرو ہے۔ باہر کیا نہیں، باہر کی چیز، بس باہر کی چیز پتہ نہیں کیا چیز آسمان سے اتری ہوئی ہے۔ تو بھائی یہ نماز ایسے نہیں ہوتی کہ آپ نماز میں بات بھی کر لی تو ایسا نہیں۔ ابتدائی اسلام کے اندر اس کی اجازت تھی، رخصت تھی، کیونکہ نئے نئے لوگ آئے تھے تو بات کی بھی اجازت تھی نماز کے اندر بھی، لیکن بعد میں اللہ نے حکم دے دیا وقوموا للہ قانتین، اب اللہ کے حضور باادب عاجزی سے کھڑے ہونے۔ مقصد یہ کہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، ادھر ادھر مشغول ہے، پتہ چلا کہ یہاں بھی دیکھ لے، وہاں بھی دیکھ لے، نماز بھی ہو رہی ہے، تو یہ عجیب نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجنو جو ہے ایک دن کسی نمازی کے سامنے سے گزر گیا، وہ تو اپنے حال میں تھا بیچارہ، نمازی صاحب نے نماز توڑی، اس کی وہیں درگل بنا لی، خوب پٹائی کی اس کی۔ تو اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے کیا ہو گیا، میرا کیا قصور ہے؟ تو کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تجھے اتنا پتہ نہیں، میرے سامنے سے تو گزر گیا۔ اس نے کہا میں تو دنیا دار آدمی ہوں، میں تو لیلا کے عشق میں اتنا مجنون کہ مجھے یہ خبر ہی نہیں کہ کون یہاں نماز پڑھ رہا ہے۔ تم بڑے ایسے عجیب نمازی ہو کہ تمہیں یہ خبر ہوگی کہ تمہارے سامنے سے کون گزر رہا ہے۔ تو ہماری نمازیں تو وہ ہیں کہ نماز بھی ہو رہی ہے، دنیا بھر کی چیزیں بھی ہمارے سامنے ہو جاتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، نماز کے اندر ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ نماز نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے نفس کو جو ہے نا اس کو بس تھپکی دینی ہے کہ تم بڑے نمازی ہو، بڑے پرہیزگار ہو، نماز پڑھتے ہو۔ تو ایسی باتیں فرمایا کہ اللہ کے حضور جب کھڑے ہو تو عاجزی سے کھڑے ہوا کرو۔